السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت کوئی رمضانوں کی فضیلت بتائیں۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دل کو چھو جانے والی بات، ناظرین کرام، حاجی صاحب نے عرض کی ہے رمضان کی فضیلت۔ آئیے سب سے پہلے قرآن شریف کی سورہ مبارکہ کی تلاوت کر لے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، صدق اللہ العلی العظیم۔ اللہ ارشاد فرماتا، رمضان کا وہ مقدس مہینہ جس میں قرآن کو نازل کیا گیا۔ یہاں پر بہت سارے سوال جنم لیتے ہیں۔ بڑی برکتیں رمضان شریف لٹاتا ہے، بڑی رحمتیں رمضان شریف لٹاتا ہے۔ اس لیے اللہ رب العزت تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کا وہ مہینہ جس میں قرآن پاک کو نازل کیا گیا۔ اگر میں بات کروں تو دنیا ختم ہو جائے مگر رمضان کی فضیلت پر زبان نہیں رک سکتی ہے۔ دیکھیے، اللہ نے دن کو سجایا ہے سورج کے اجالے سے، رات کو سجایا ہے چاند اور ستاروں کے اجالے سے۔ اللہ نے مسجدوں کو سجایا ہے کعبہ معظمہ سے۔ اللہ نے دنوں کو سجایا ہے جمعۃ المبارکہ سے۔ اللہ نے کتابوں کو سجایا ہے قرآن پاک کریم سے، قرآن مجید بالفرقان حمید سے۔ اللہ نے نبیوں کو سجایا ہے ہمارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مقدس ذات سے۔ اللہ نے مہینوں کو سجایا ہے رمضان المبارک سے۔ سامعین کرام، یہ ایک بہار، یہ ایک انعام جو آپ کے سامنے لے کر حاضر ہوں، آپ نے خوب اچھی طریقے سے سمجھ لیا کہ ہر ایک کی ایک وجہ ہوتی ہے۔ پھر سمجھ لیں، دن کو سجایا سورج کے اجالے سے، رات کو سجایا چاند اور ستاروں سے۔ اللہ نے کتابوں کو سجایا قرآن کریم سے۔ اللہ نے مسجدوں کو شرف عطا کیا کعبہ معظمہ سے۔ اللہ نے دنوں کو سجایا، ہفتوں کو سجایا جمعہ مبارک سے، اور نبیوں کو سجایا میرے نبی سرکار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ دوستان محترم، بے عینی ہی اسی طرح اللہ رب العزت تبارک و تعالی نے مہینوں کو سجایا رمضان المبارک سے۔ رمضان گویا کہ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بے بہا انعام ہے، بے بہا خزانہ ہے۔ اللہ کا انعام ہے رمضان۔
وہ پیاری پیاری صدائیں، وہ پیاری پیاری فضائیں، وہ پیاری پیاری ہوائیں جنت سے چلتی۔ رمضان کا وہ مہینہ جس طریقے سے کوئی گھر بنائے، گھر آنے سے پہلے، گھر بسانے سے پہلے، گھر میں ساز و سامان رکھنے سے پہلے گھر کی صفا کو صفائی کرتا، گھر کو محل بناتا، اللہ نے فرمایا اے میرے فرشتوں 1 سال تک جنت کو رمضان کے لیے سجاؤ۔ تو 1 سال تک جنت بھی رمضان المبارک کے لیے سجائی جاتی ہے۔ اور جو انسان، جو مسلمان، جو ایمان والے رمضان المبارک میں انتقال کرتے ہیں، اللہ کے کرم سے وہ ڈائریکٹ جنت میں جاتے ہیں۔ روایات میں آتا ہے، تاریخ کے اوراق میں آتا ہے کہ ان سے قبر میں سوال و جواب بھی نہیں ہوتے، وہیں سکون سے سوتے رہتے۔ رمضان کی بے بہا برکتیں ہیں۔ اللہ اللہ حدیث شریف میں آتا جو رمضان کے آنے کی خوشی منائے اور جانے کا غم منائے، اللہ رب العزت اس پر جہنم کو حرام اور جنت کو واجب کر دیتا۔ رمضان المبارک کا وہ مہینہ ہے جس میں جنت کی ہوائیں چلائی جاتی ہیں، رزق کشادہ کر دیا جاتا ہے، وہ نعمتیں، وہ برکتیں جو پورے سال نہیں ملتی، رمضان کی برکت سے اللہ رب العزت ہر روزے دار کو وہ نعمتیں عطا فرماتا۔ اور ہر لقمے پر، سحری میں جب انسان لقمہ کھاتا ہے تو ہر لقمے پر اللہ رب العزت سالہ سال کی عبادتوں کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ رمضان لمحہ بلمحہ رحمت ہے، پل و پل رحمت ہے۔ رمضان میں چلنا بھی عبادت ہے، اگر جائز امور کے لیے چلے، بیوی بچوں کے لیے چلے، کمانا بھی عبادت ہے۔ اور میں یہ کہہ دوں تو بے جانا ہو کہ رمضان میں سونا بھی عبادت ہے۔ یوں مان لیں تراویح پڑھنے کے بعد انسان سو گیا، نیت دل میں، ارادہ ہے دل میں، تمنا ہے اے مولا مجھے جگا دینا، میں اٹھوں گا، میں سحری کروں گا، میں سحری کھاؤں گا اور روزہ رکھوں گا۔ نماز تراویح کے بعد سحری کی نیت سے سونا بھی عبادت، سحری کی وہ بھی عبادت۔ میرے دینی بھائیوں اور بزرگوں، رمضان پورا مہینہ برکتوں کا ہے، بے بہا خزانے ہیں مومنوں کے لیے، تمام انعام ہے اللہ کے روزہ داروں کے لیے۔ اللہ 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 رب العزت تبارک و تعالی کتنا خوش ہوتا ہے بندوں کے لیے جب روزے کا وقت ہوتا ہے۔ تمام طرح کی نعمتیں، اقسام طرح کی نعمتیں دسترخوان پہ لگی ہوتی ہیں، ٹھنڈے ٹھنڈے پانی ہوتے ہیں، طرح طرح کی مشروبات ہوتے ہیں، طرح طرح کی کھجوریں ہوتی، میوہ ہوتی، نمکین ہوتی، کباب سموسے ہوتے، کئی کچھ ہوتا، لذیذ کھانے ہوتے ہیں، مگر بندہ کھا نہیں رہا ہے، بھوکا بھی ہے، پیاسا بھی ہے، مگر وہ کھا نہیں رہا۔ اللہ کی رحمت دیکھیے رکھا ہوا ہے۔ اللہ فرماتا ہے فرشتوں میرا بندہ بھوکا بھی ہے، میرا بندہ پیاسا بھی ہے، اس کے پاس کھانے کا سامان بھی ہے، پینے کی مشروبات بھی ہیں، تمام چیزیں، کھٹے پھل بھی ہیں، میٹھے پھل بھی ہیں، نعمتیں بھی ہیں، کھانا بھی ہے، پینے کا بھی ہے، تمام نعمتیں، مگر میرا بندہ بھوکا پیاسا ہونے کے باوجود کیوں نہیں کھا رہا ہے؟ کوئی یہ نہ سمجھ لے کہ اللہ جانتا نہیں ہے، اللہ عالم الغیب والشہادہ ہے، سارے غیب کے خزانوں کا مالک ہے اللہ، سب کچھ جانتا ہے اللہ، فرشتوں کو گواہ بنا رہا ہے اللہ، بندوں سے کہہ رہا بندو دیکھ لو روزے دار بندوں سے مجھے کتنا پیار ہے۔ اللہ اللہ فرشتے عرض کرتے مولا
یہ بھوکے بھی ہیں تیرے بندے، یہ روزہ دار بندے ہیں، یہ بھوکے بھی ہیں، یہ پیاسے بھی ہیں، انہیں کھانے کی بھی تمنا، انہیں پینے کی بھی تمنا، مگر کھا یوں نہیں رہے، پی یوں نہیں رہے، ابھی تیرا حکم نہیں ہوا، ابھی روزہ افطار کا ٹائم نہ ہوا، جب تیرا حکم ہو جائے گا تیرے بندے کھانا اور پینا شروع کر دیں گے۔ تو گویا کہ فرشتوں کو اللہ نے گواہ بنایا، اللہ کی رحمت کا دریا موجزن ہوا۔ اللہ نے فرمایا فرشتوں گواہ بن جاؤ، مجھے اپنی خدائی کی قسم، ہیبت و جلال کی قسم، اس افطار کے وقت میں میرے بندے جو بھی جائز دعا مانگیں گے میں ان کی جائز دعاؤں کو قبول کر لوں گا۔ ہمیں کہاں تمیز ہوتا ہے، سارا دن کے بھوکے پیاسے کھانے اور پینے پر یوں ہی ٹوٹ پڑتے ہیں، ہمیں دعا مانگنے کی فرصت نہیں ہوتی۔ دوستان محترم، اس وقت دعا مانگنی چاہیے، افطار کے وقت دعا جلدی قبول ہوتی ہے۔ بہتر یہ کہ پانی اور کھجور سے روزہ افطار کر لیں اور اللہ کی بارگاہ میں رو رو کے گڑ گڑا کے دعائیں مانگیں۔ ایک وہ جب روزے کا وقت ہوتا ہے، عرش اعظم سے آسمانی دنیا کی طرف کو حوریں دیکھتی ہیں، اللہ رب العزت سے عرض کرتی مولا اپنے روزہ دار بندوں سے ہمارے نکاح فرما دو۔ ندا ہوتی ہے جنت کی حورو، اے جنت کے غلمان، اے جنت کی حورو، ابھی وقت نہیں آیا، ایک پردہ عائل ہے، یہ روزہ دار بندے تمہارے شوہر بنائے جائیں گے۔ کہا مولا وہ پردہ کیا ہے؟ ندا ہوتی ہے وہ پردہ موت ہے، ابھی یہ دنیا میں زندہ ہے، جب موت آئے گی اس کے بعد روزے دار بندوں سے تمہارا نکاح کر دیا جائے گا۔ ایک حور کا اگر حسن دنیا پر ظاہر کر دیا جائے تو اس کے حسن کی تاب ساری دنیا نہیں لا سکتی، بے ہوش ہو جائے گی اس کے حسن و جمال سے۔ اللہ اکبر کبیرہ، وہ بھی روزے دار کو انعام ملے گا۔ اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے جو روزہ رکھتا ہے اس کو بھی انعام ملتا ہے، اور جو کسی مسلمان کا روزہ کھلواتا اللہ اس کو بھی انعام عطا فرماتا۔ میرے نبی ساری کائنات کے نبی رحمت عالم نور مجسم شاہ بنی آدم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے شاہ فرمایا میرے صحابہ روزہ کھلوایا کرو، صحابہ تمہارے ایمان پہ قربان جاؤں، جذبہ اشعار پہ قربان جاؤں۔ صحابہ نے تمام باتیں ہم گناہ گاروں کے لیے، ہم غلاموں کے لیے کھلوا دی، واضح طور پہ ثابت کروا دیا۔ عرض کرتے امو کا وفیدہ کا یا رسول اللہ ہمارے پاس کچھ میسر نہیں آئے تو، کچھ نہیں ہو تو؟ پیارے آقا علیہ السلام نے فرمایا اگر پاس میں دریا بہ رہا ہو، نل چل رہا ہو، تم اپنے ہاتھ سے روزے دار کو پانی دو، تمہارے ہاتھ سے دیے ہوئے پانی سے روزے دار نے روزہ کھول لیا تو اللہ رب العزت تبارک و تعالی تمہیں روزہ کھلوانے کا ثواب عطا فرمائے گا۔ دین لاجواب ہے، مذہب اسلام لاجواب ہے، اس کی ہر بات میں بے شمار حکمت ہے۔ میرے دینی بھائیوں، بہار رمضان کی بے انتہا ہے، بے شمار ہے، کوئی شمار میں لانا چاہے تو لا نہیں سکتا۔ رمضان کا لمحہ لمحہ رحمت ہے، پل پل رحمت ہے۔ کسی دانشور نے بڑے پیارے الفاظ کہے تھے کہ رحمت کا ہے مہینہ رمضان کا مہینہ، رمضان کا مہینہ، لمحہ بلمحہ اللہ کی رحمتوں کا ظہور آ رہا ہے برکات میں۔ رحمت کا یہ مہینہ رمضان کا مہینہ، روزوں کا وہ قرینہ رمضان کا مہینہ، رمضان کا مہینہ۔ ظاہر سی بات ہے رمضان کا مہینہ، ہماری آنکھ بھی روزے کی برکت سے گناہ سے بچتی ہے،
ہماری زبان بھی گناہ سے بچتی ہے، ہمارے کان بھی گناہ سے بچتے ہیں، ہمارے ہاتھ پیر بھی گناہ سے بچتے ہیں، اللہ 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 کے کاموں میں لگ جاتے، ہم دین کو نہیں چھوڑتے، دین کے کاموں میں لگ جاتے ہیں۔ رمضان کا وہ مہینہ شیطان کو قید کر لیا جاتا ہے، زنجیروں میں جکڑ دیا جاتا ہے، اور ایمان والوں کے لیے دوزخ کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ رمضان امت کے لیے ایک تحفہ ہے۔ رمضان اللہ رب العزت تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کے صدقے میں ہمیں عطا فرمایا۔ لمحہ بلمحہ رمضان کی قدر کیجئے، قرآن پڑھیے، تلاوت قرآن کیجئے، کلمہ طیبہ پڑھیے، کلمے پڑھیے، درود شریف پڑھیے، نماز نفل ادا کیجئے، اور نماز خدا نخواستہ کسی پر قضا ہو تو ان نمازوں کو ادا کیجئے۔ قرآن نے اعلان کیا، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کا وہ مقدس مہینہ جس میں قرآن پاک کو نازل کیا گیا ہے۔ میرے دوستان محترم، رمضان اللہ کا بے بہا انعام ہے، اللہ کا بے بہا انعام ہے۔ اگر کسی نے کسی کو روزہ کھلوا دیا، چاہے وہ پانی سے ہو، اس کو بھی قیامت میں اس کا بدلہ، اس کا صلہ ملے گا۔ کسی کو سحری کروائی، اس کا بھی صلہ ملے گا، کسی کو روزہ کھلوایا، اس کا بھی صلہ ملے گا، افطار کا بھی صلہ ملے گا، اور نماز پڑھنے کے لیے کسی نے مدد کی، اس کو بھی اس کا ثواب ملے گا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ رمضان ایک بہت بڑا انعام ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا امت محمدیہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے لیے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ میرے دینی بھائی اور بزرگوں، اللہ نے ہفتے میں ایک دن کو سردار بنا دیا جس کا نام جمعہ رکھا۔ بڑی گہرائی سے کہہ کر میں گزر جاؤں، بڑی ایک مثال مشہور ہے، دنیا والے بولتے ہیں 24 گھنٹہ میں ایک لمحہ، ایک گھڑی ایسی آتی ہے کہ جو بھی مانگے، جو بھی زبان سے نکلتا ہے اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو جاتا ہے، مگر انسان کو اس کا تمیز نہیں ہوتا، پتہ نہیں ہوتا۔ پھر اللہ نے ایک جمعہ عطا فرما دیا، جمعے میں بھی ایک ساعت ہے، جو مانگو وہ۔ اے میرے بندے، خدا نہ خواستہ اگر بندہ بھولا رہا تو اللہ رب العزت نے ایک مہینہ ایسا عطا کر دیا، میرے بندے تو مجھ سے جو مانگے گا، دل سے مانگے گا، میں تجھ کو عطا کر دوں گا۔ تو رمضان اللہ کی رحمتوں کا مہینہ ہے، اللہ کے انعاموں کا مہینہ ہے۔ انشاءاللہ ہمیں ایک ایک لمحہ کی قدر کرنی ہے، اور ایک دوسرے کو رمضان کا چاند دیکھنے کے بعد مبارکباد پیش کرنی ہے، سحری کا انتظام کرنا ہے، اہتمام کرنا ہے، دوسروں کو بھی روزوں کی ترغیب دلانی ہے، اور خود بھی انشاءاللہ مکمل روزے رکھنے ہیں اللہ کی جانب سے جتنے 29 یا 29۔ ناظرین کرام، میں آپ کے لیے، آپ ہمارے لیے